الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز حضرات علماء کرام، مفتیان عظام اور اس مدرسے کو نگرانی اور تربیت کے ساتھ چلانے والی کمیٹی کے معزز ذمہ دار حضرات، سامعین محترم اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری معزز خواتین اسلام، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ابھی معلوم ہوا کہ کھانے کا بھی نظم ہے، اور مجھے وقت بتلایا گیا تھا 9 سے 10 کا، جس میں سے آدھا گھنٹہ تو گزر چکا ہے. اس لیے میں اپنے وقت ہی پہ انشاءاللہ بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. نہیں، 1 گھنٹے میں آدھا تو پہلے ہی نکل گیا. اصل میں فقہ کا ایک ضابطہ ہے: اذا حضر الطعام لا صلاة ولا کلام. یہ فقہ کا ایک ضابطہ ہے کہ جب کھانا موجود ہو تو اس موقع پر نہ نماز کی ضرورت ہے نہ بات کی ضرورت ہے. اور ہمارے حضرت مفتی صاحب نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں ان کے لیے دسترخوان کا فوری نظم ہے. تو اب تو پھر اس کے بعد سوال ہی نہیں کہ کوئی بات ہو. لیکن مولوی وہی ہوتا ہے جو کچھ نہ کچھ بولتا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، بڑوں کی دعاؤں سے، اپنے والدین کی توجہات سے اللہ پاک نے اس عاجز کو بھی دین کی کچھ خدمت کے لیے قبول کیا ہے. اس لیے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں صرف گزارش کے طور پر عرض کرنا ہے. اس وقت جس مجلس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بابرکت مجلس ہے.
یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جس کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے پاک کلام کا، جن کے سینوں کو اللہ نے اپنے پاک کلام کے لیے چن لیا ہے، یہ ان کی ہمت افزائی کے واسطے، ان کی عزت افزائی کے واسطے، جو ظاہر میں جس کا حق انسانیت سے ادا ہونا ممکن نہیں ہے، بس یہ ایک ضابطہ ہے، یہ ایک فارمیلٹیز ہے، یہ ایک سلسلہ ہمارے اپنے بڑوں سے چلا آ رہا ہے جس کی تکمیل ہے بس، ورنہ حقیقی اعزاز، حقیقی مقام و مرتبہ تو حق تعالی جل شانہ ہی عطا فرمائیں گے، چونکہ کلام ان کا ہے، انہوں نے اپنے بندوں کو منتخب کیا ہے، اس لیے بندہ نہ کوئی اعزاز کر سکتا ہے، نہ کوئی اعزاز کی کوشش کر سکتا ہے۔ حفاظ، علماء، ائمہ، مؤذنین، دین کے خدام، یہ وہ حضرات ہیں جن کا انتخاب ساتوں آسمان کے اوپر ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کے عمل کو دخل نہیں ہے، اور یہ بات میں اپنی طور پہ نہیں کہتا ہوں، یہ بات حق تعالی جل شانہ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو، اللہ تعالیٰ اپنی بات پہنچانے کو، اللہ تعالیٰ اپنے ارشادات لوگوں تک پہنچانے کے واسطے لوگوں کا انتخاب فرماتے ہیں۔ فرشتے لا تعداد ہیں، اتنی تعداد میں ہیں جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، قرآن کہتا ہے کہ آپ کے رب کے لشکر یعنی فرشتوں کی تعداد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ کتنی تعداد ہے اس کا اندازہ لگانے کے واسطے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم سید الکونین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے اوپر، جس کعبے کا ہم اور آپ طواف کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کے بالکل اوپر، 7 آسمان کے اوپر ایک عمارت ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ قرآن مجید میں اس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کے اندر، والبیت المعمور، اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کی قسم کھائی ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قسم لا یعنی چیز کی، بے وقعت چیز کی، چھوٹی چیزوں کی قسم نہیں کھائی جاتی، قسم بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے، اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ عرف کے اندر عام طور پر لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ ناواقفی کی بنیاد پر، علم نہ ہونے کی بنیاد پر ماں باپ کی قسمیں کھاتے ہیں، ماں کی قسم، باپ کی قسم، حالانکہ وہ قسم نہیں ہوتی، لیکن اہمیت کے واسطے، عظمت کے واسطے، بڑا سمجھنے کے واسطے لوگ ان کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر بیت المعمور کی قسم کھائی، والبیت المعمور، اور یہ بیت المعمور کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے بالکل اوپر، 7 آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، ایک گھر ہے، اور یہ فرشتوں کا مطاف ہے۔ جیسے ہم انسانوں کا مطاف بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، ہم اس کا طواف کرتے ہیں، ایسے ہی فرشتے اوپر طواف کرتے ہیں،
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے بیت المعمور بنایا اس وقت سے مسلسل طواف چل رہا ہے، اور وہ طواف کبھی نہیں رکے گا الا یہ کہ قیامت آ جائے، یعنی قیامت تک وہ طواف چلتا رہے گا جب سے بنا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں ایک مرتبہ میں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب سے بیت المعمور بنا ہے اس وقت سے مسلسل طواف چل رہا ہے، طواف کبھی نہیں رکے گا۔ کعبۃ اللہ کے اندر تو طواف پھر بھی نمازوں کے اوقات میں رک جاتا ہے، لیکن بیت المعمور کا طواف مسلسل چلتا ہے، وہ نہیں رکے گا۔ اور جب سے بنا ہے، جب سے چل رہا ہے، قیامت تک مسلسل چلتا رہے گا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے گا۔ 70,000 فرشتے ایک مرتبہ میں اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، تو اس سے اندازہ ہوگا فرشتے کتنے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، آپ کے رب کے لشکر کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی ہے، تو اتنی تعداد میں اللہ نے چند فرشتوں کا انتخاب کیا، اور اس میں بھی صرف حضرت جبرائیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے منتخب کیا پیغام رسانی کے واسطے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے پاس اللہ کا پیغام لانے والے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ نے پیغام پہنچانے کے واسطے انسانوں کی اتنی تعداد جس کا شمار ممکن نہیں، لا تعد ولا تحصى، انسان کی تعداد کو گننا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ کرنا چاہیے انسان کی تعداد کتنی ہے۔ حدیث پاک میں کہا گیا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ سب کو معلوم ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کو کہا گیا کہ جنت میں رہو، ساری نعمتیں کھاؤ، جو کرنا ہو کرو، بس اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ لا تقربا هذه الشجرة، قرآن کہتا ہے اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن انسان کا مزاج یہ ہے کہ الانسان حریص فیما منع، جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے انسان وہی کر بیٹھتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہوئی کہ شیطان نے آ کر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے بھٹکانے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ دیکھو آپ کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا، کیوں؟ تو حضرت آدم، چونکہ شیطان بھی پہلے وہی رہتا تھا، اوپر ہی تھا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ نے منع کر دیا۔ تو شیطان نے کہا کہ نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس درخت کی ایک خاصیت ہے، اور جو آدمی اس درخت کے پھل کو کھاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی رہتا ہے، پھر یہاں سے کبھی نہیں نکلتا، اس لیے اللہ نے آپ کو منع کیا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر اچھا کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اب شیطان نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بات یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہی بات پھر آ کے حوا سے کہا کہ معلوم ہے کہ وہ درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا گیا؟ تو حضرت حوا نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم نہیں کھاتے۔ کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ شیطان اصل میں جو اس پھل کو کھاتا ہے وہ ہمیشہ یہی رہتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ پھل کھا لیجئے تاکہ ہمیشہ کی نعمت جنت کی مل جائے۔ تو حضرت حوا نے کہا کہ بھائی نہیں، اللہ نے جب حکم دے دیا نہیں کھانا تو ہم نہیں کھائیں گے۔
لیکن ایسے وسوسے اور ایسے بھٹکاوے اور ایسے طریقے سے بہلاتا پھسلاتا رہا یہاں تک کہ اللہ کی قسم کھائی. حضرات مفسرین کرام نے فرمایا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں میں مصر تھے نہیں کھانے پر، لیکن شیطان نے جب قسم کھائی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے قسمیں کھائی دونوں کے سامنے، کہا کہ میں آپ دونوں کا خیرخواہ ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. تو یہ خیال ان دونوں کو آیا کہ کوئی آدمی کوئی مخلوق اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتی، لہذا انہوں نے وہ پھل کھا لیا. یہ خیال سے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے، اللہ کے پاک نام کو کوئی غلط کیسے استعمال کر سکتا ہے، لہذا انہوں نے وہ پھل کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نکلو یہاں سے، نکال دیا گیا. اور میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ نکالنا غصے کی بنیاد پہ نہیں تھا. عام طور پر ذہن اور خیال میں جاتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے نکال دیا. نہیں، اللہ نے سزا کے طور پر نہیں نکالا، بہت بڑے اعزاز کی وجہ سے نکالا ہے. ہر کام میرا آپ کا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ تعالیٰ کا ہر کام مصلحت والا ہے. اللہ کا کوئی کام مصلحت کے بغیر نہیں، اللہ کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں. میں اور آپ سمجھ نہیں پاتے، ہر کام اللہ کا مصلحت والا ہے. یہ پوری کائنات کا نظام چلانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو کہا گیا کہ یہاں سے نکلو، نکال دیا گیا دونوں کو. میں آپ کو بتلاؤں کہ نکالا تو گیا دونوں کو چند اولاد کے ساتھ. جنت میں اولاد بھی پیدا ہو گئی تھی دونوں کی ذریت کے ساتھ، چند اولاد کے ساتھ نکالا گیا. لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے اعزاز سمجھ میں آئے گا آپ کو حضرت آدم اور حضرت حوا کا. حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو اور حوا کو اس طرح اٹھائیں گے کہ ان کے ساتھ ان کی جو اولاد ہوگی، یعنی حضرت انسان 120 صفیں ہوں گی. انسانیت کی، انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی. جیسے نماز میں ہم مسجد میں صف باندھتے ہیں، ایسے ہی انسان کی 120 صفیں ہوں گی. اور حضرت آدم اور حضرت حوا اپنی 120 صفوں کے ساتھ قیامت میں آئیں گے. حضور نے فرمایا کہ ایک صف کی تعداد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ انسان کی کتنی تعداد ہے. 120 صف، ایک صف کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اتنی بڑی تعداد حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ اٹھائی جائے گی. جنت سے نکالا گیا چند کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے اتنی بڑی کثرت جماعت کے ساتھ. اس سے اعزاز سمجھ میں آیا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کا. اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ اپنے پیغام رسانی کے واسطے انسانوں میں سے اور ملائکہ میں سے انتخاب کرتے ہیں. ملائکہ میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب ہوا اور انسانوں میں سے تقریباً 1,00,000 کے قریب اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہم التسلیم کو منتخب کیا. اور سب سے اخیر میں میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم سید الکونین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آ سکتا. نبوت حضور پہ ختم ہو گئی، لیکن نبوت والا جو کام ہے وہ کام باقی ہے. اور اس نبوت والے کام کے لیے اللہ نے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے اس کو قرآن نے کہا کنتم خیر امہ، کہ تم لوگ بہترین امت ہو. اور بہترین امت کی وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف،
وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اچھائی اور برائی کا حکم کرتے ہو، اچھائیوں کو بتلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. یہ 3 اعزازات ہیں اس امت کی، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے خیر امت کا لقب دیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دینا، نہیں عن المنکر، برائیوں سے روکنا، اور تیسرا تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو اللہ کی ذات پر اللہ کی صفات کے ساتھ ماننا، یہ اصل ہے. اور اللہ نے ان لوگوں اس کام کے واسطے علماء، حفاظ، ائمہ، مؤذنین، دین کے خدام کا انتخاب کیا ہے. لہذا یہ ہر ایک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے چنندہ اور اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں. اس لیے ان کا اعزاز، ان کا اکرام، ان کا معاملہ یہ اللہ ہی اپنے فضل سے عطا فرما سکتے ہیں. کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دین کے خدام کی وہ خدمت کر سکے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ میری اولاد اس قابل بن جائے کہ اس پر اللہ کی نظر کرم پڑ جائے. یہ جو حفاظ آج آپ کے سامنے یہ موجود ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ کس انسان کی بس کی بات ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو یاد کر سکے. جب تک اللہ کا کرم اور فضل نہ ہو، اللہ کا کلام اللہ کے بندوں کے سینے میں نہیں آ سکتا. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کے الفاظ کو ہم قلب نبی کے بجائے، انسانیت کے بجائے، اگر مضبوط ترین چیز، کائنات کی سب سے مضبوط شے پہاڑ پر نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے، فرمایا لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اے مخاطب تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خشیت کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑتا. لیکن یہ انسان کا دل ہے جس نے اس قرآن کو یاد کیا. اس میں انسان کا کمال نہیں ہے، اس میں اللہ کا نظر انتخاب ہے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ قرآن یاد کر لے. ایک چھوٹا سا دھڑکتا ہوا گوشت کے لوتھڑے کے اندر قرآن کا یہ معانی اور الفاظ اور یہ قرآن کی بھاری بھرکم چیز یاد ہو جائے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، مانڈی سے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی آرام کر رہے تھے، حضرت جابر کی مانڈی پر سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. اچانک وحی آنا شروع ہوئی، اور حضور پر جب وحی آتی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ کیفیت بدل جاتی تھی. اگر حضور کھڑے ہوتے تو بیٹھ جاتے، بیٹھے ہوتے تو لیٹ جاتے، جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہوتی، جسم مبارک کانپنے لگتا، اور دل مبارک سے، سینے سے آواز آتی بالکل ایسے جیسے ہانڈی میں پانی رکھا ہو اور وہ ہانڈی چولہے پر ہو اور وہ پانی جب ابل رہا ہو تو جو آواز آتی ہے ویسی آواز اللہ کے نبی کے سینے سے آتی، جس میں مبارک بھاری ہو جاتا، پیشانی مبارک سے پسینہ نکلتا اور اللہ کے نبی پر غنودگی والی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اس بوجھ کی وجہ سے جو حضور کے دل مبارک پر قرآن نازل ہوتا تھا. اس کو سمجھنے کے واسطے میں عام طور پر ایک مثال دیا کرتا ہوں. کبھی آزما کے آپ بھی دیکھ لیں، کبھی کھڑے ہو، ہاتھ لمبا کریں اور اپنے اس ہاتھ پر 1 کلو 2 کلو 3 کلو کی کوئی وزن چیز لے کے ٹھہرے. 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ، پھر آپ محسوس کریں گے اپنے دل کی اور اپنے جسم کی کیفیت کو. آزما کے دیکھ لیں. ایک انسان 1 منٹ 2 منٹ برداشت کے حد تک ٹھہر سکتا ہے. اپنے جسم پر وزن، زیادہ وزن ہاتھ لمبا کر کے ٹھہر کے دیکھ لے.
جسم کے اندر کپی طاری ہوگی، پیشانی سے پسینہ چھوٹے گا، جسم میں لرزہ طاری ہوگا، یہ ساری کیفیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار پر اور وحی آتے وقت ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اچانک اللہ کے نبی پہ وحی آنا شروع ہوئی، اب میں حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، میری مانڈی جس پہ حضور کا سر تھا ایسا محسوس ہونے لگا کہ اللہ کے نبی کا سر مبارک نہیں بلکہ احد پہاڑ میری مانڈی پر رکھ دیا گیا ہے۔ اور درد کے مارے میں جب حرکت کرنے لگا تو لیکن حد ادب تھا کہ کہیں حضور پر کوئی مشقت نہ ہو جائے، اس لیے بہت مشقت اور تکلیف کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اور جب وحی کے آثار ختم ہوئے، اللہ کے نبی اپنے پیشانی مبارک سے پسینہ پوچھتے ہوئے فرمایا کہ جابر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے گود میں آپ کا سر نہیں احد پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر یہ قرآن کا بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے نبی کے دل مبارک پر اتارتا ہے۔ ایسا بوجھ ہے قرآن کا، سارا بوجھ نبی نے اختیار کر لیا، اور یہ بوجھ اللہ تعالیٰ ان حفاظ کے سینوں پر ڈالتا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مغرب بعد، فجر سے پہلے، فجر کے بعد دن بھر رٹنا، یاد کرنا، استاد کو سنانا، ایک آدھ غلطی ہو جائے تو تنبیہ کرنا، استاد کی تنبیہ پر برداشت کرنا۔ ان حفاظ کے، ان علماء کے، ان حافظوں کے دلوں سے پوچھئے راتوں کی تاریکیوں میں، تنہائیوں میں کتنی مرتبہ اپنے ماں باپ کی یاد آنے پر تنہائی میں تکیے پہ سر رکھ کے نہیں روتے رہے یہ لوگ۔ یہ قربانیوں کے ساتھ یہ آج آپ کے سامنے دین کے خدام بن کے بیٹھے ہیں، اس لیے ان کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا، عام طور پر میں بہت معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، شہر چیتا پور کے والوں کے متعلق تو مجھے نہیں معلوم، لیکن عام طور پر مزاج یہ ہے کہ صاحب ذہین بچہ ہے، اچھا ہے، تیز ہے، شارپ ہے، تو اچھے سے اچھے اسکول کا انتخاب کیا جائے، لاکھوں ڈونیشن دیا جائے، مشنریز اسکول کا انتخاب کیا جائے، میرے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر اور فلاں بنایا جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اسکول میں بچہ نہیں چل پا رہا، کن ذہن ہے، کمزور ہے، اسکول سے بار بار شکایتیں آ رہی ہیں، لڑکتے دڑکتے ایل کے جی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اسٹینڈرڈ تک پاس کیا، اور اس کے بعد اسکول والوں نے معذرت کر دی کہ صاحب اب آپ کا بچہ نہیں چل سکتا، اخلاق کے اعتبار سے گرا ہوا اور پرسنالٹی کے اعتبار سے مناسب نہیں، اب ماں باپ مشورہ کر کے ذرا مدرسے میں ڈال دیں گے، وہاں تو بھی سدھر جاتا ہوں گا۔ ہم لوگوں کا مزاج یہ بن گیا، جو بچہ نہیں چل سکتا، جو بچہ عقل کے اعتبار سے کمزور ہے، جو بچہ پرسنالٹی کے اعتبار سے کمزور ہے، ان بچوں کے لیے عام طور پر مدارس کا انتخاب ہم لوگ کرتے ہیں۔ تیز ترار، عقل مند، شارپ بچہ انگریزی تعلیم کے واسطے چاہیے، حالانکہ ہمارے اکابر کا اور بزرگان دین کا معمول اس کے خلاف تھا۔ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ، سب نے نام سنا ہوگا، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کی لائن سے حضرت کا انتخاب کیا، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے دلوں کو اللہ نے حضرت کے بیان سے سدھار دیا، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت کا بیان عام طور پر الہامی ہوا کرتا تھا، جو دل کے اندر انسان لے کے آتا حضرت کے بیان میں اس کا جواب ملتا تھا۔ بہت بڑی شخصیت تھی، اور خود حضرت اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 7-8 سال کی ہوئی، میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ہم پالنپور کے رہنے والے تھے۔ گجرات میں پالنپور ایک علاقہ ہے، بالکل خستہ حال گاؤں تھا اس زمانے میں، میں وہاں کا رہنے والا تھا۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری ماں بہت کمزور اور بہت غریب خاندان سے ہمارا تعلق تھا، اور ہمارے پاس کھانے کے لالے اور فاقے تھے، تو میری خالہ بامبے میں مجھے لے چلی گئی۔ میں بامبے میں خالہ کے پاس چلا گیا، وہاں مجھے وہ لے کر گئی، اور لے جا کر انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کر دیا۔ تو اب اسکول میں 4th کلاس میں فرماتے ہیں کہ 4th کلاس میں
پورے اسکول میں ٹاپ کیا اور بہت مجھے انعامات سے نوازا گیا، اور پورے ٹاپ کرنے پر اسکول والوں نے انعام مجھے یہ دیا کہ جب تک میں پڑھتا رہوں گا میری پوری فیس اسکول والوں نے معاف کر دی تھی۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ میری خالہ بڑی خوش ہوئی، اور ہم وہاں سے اب چھٹیاں ہوئی تو مجھے پالنپور میری ماں کے پاس لایا گیا، اور ماں کے پاس وہاں مجھے بتلایا گیا، بڑے فخر سے خالہ نے بتلایا اور کہا گیا کہ اسکول میں پورے ٹاپ کیا عمر نے، اور اسکول والوں نے اب آئندہ کے واسطے ہمیشہ کے لیے اس کی فیس معاف کر دی۔ تو ماں نے جب یہ سنا تو ان کی نیت بدل گئی، کہتے ہیں اب میری اماں نے ارادہ کر لیا کہ اب نہیں، اب میرا بچہ وہاں نہیں پڑھے گا، میرا بچہ میری نظروں کے سامنے دین کی تعلیم حاصل کرے گا۔ ایک بیوہ خاتون ہے، زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن اللہ سے اور نبی سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب یہ محسوس ہوا کہ میرا جگر کا ٹکڑا اور میرا لخت جگر کی یہ کیفیت ہے کہ وہ پورے اسکول میں ٹاپ کیا، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب آج سے میرا بچہ دین کے لیے وقف ہو گیا۔ خالہ لاکھ سمجھاتی رہی اور کئی واسطے دیے، کہتے ہیں کہ اماں نے بالکل انکار کر دیا اور کہا کہ اب میں اپنے بچے کو اپنے سے جدا نہیں کرتی۔ اور دوسرے ہی دن پالنپور کی مسجد میں ایک مکتب چلتا تھا، وہاں لے جا کر مجھے بٹھا دیا، میں پڑھتا رہا، عمر کرتی رہی۔ کہتی ہیں کہ میری غیر محسوس تربیت میری اماں نے کی۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر کے بازو ایک مکان بک رہا تھا، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ہمارا گھر بالکل جھوپڑی تھی، تنگ تھا۔ تو میں نے آ کر، مجھے باہر معلوم ہوا کہ یہ مکان بک رہا ہے، اور ایک آدمی کوئی سندھ کا رہنے والا وہ اس کا مالک ہے، وہ بھی اپنا مکان بیچ رہا ہے ضرورت کے واسطے اور سستے میں بیچ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، مجھے زیادہ معلوم نہیں تھا سستا کیا مہنگا کیا، تو لوگوں کی سنی آ کر میں نے اپنی اماں کو کہا کہ اماں وہ فلاں گھر کا مالک سندھی آدمی ہے اور سنا کہ وہ سستے میں مکان بیچ رہا ہے، ہم وہ مکان خرید لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے کسی کا ذہن بھی نہیں گیا ہوگا اس طرف جو مولانا عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ کی ماں کا گیا۔ کہتے ہیں کہ اماں مجھ سے بڑی ناراض ہو گئی اور ایک سر پر مجھے دھپا لگایا، جھاپڑ لگایا، کہا کہ مالک فلاں انسان ہے، مالک تو اللہ ہوتا ہے۔ یہ تربیت کی، بچپن سے ذہن بنا دیا کہ تربیت یہ ہوئی کہ مالک اللہ ہے ہر چیز کا، انسان مالک نہیں ہو سکتا۔ اور فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں، اب میری ماں مجھ سے ایسے ناراض ہوئی کہ مجھ سے بات کرنے تیار نہیں تھی، 3 دن گزر گئے اس حال میں، اور بار بار یہ کہتے رہی کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے بیٹا عمر تم پر کہ تم نے انسان کو مالک سمجھ لیا، مالک تو اللہ ہوتے ہیں، مالک تو اللہ ہوتے ہیں۔ گھروں میں تربیت کا یہ مزاج بننا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت تصور اللہ کا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے عابدی میں لکھا ہے، علماء جانتے ہیں پڑھتے ہیں کہ عابدی، حضرت نے لکھا ہے کہ میری عمر 3.5 سال تھی، میرا ایک تکیہ تھا، چھوٹا سا تکیہ، اور میری اماں نے اس پہ عجیب غلاف بنایا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ میرے والد ایک مرتبہ باہر سے آئے، تھکے ہارے تھے، اور کہا کہ یحییٰ نام تھا حضرت شیخ کے والد کا، فرماتے ہیں کہ کہا کہ زکریا ذرا تکیہ لاؤ تاکہ آرام کر لوں۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں میں بچپن میں تھا، 3.5 سال میری عمر تھی، میں نے کہا کہ میں میرا تکیہ لا کے دوں گا۔ تو کہتے ہیں ابا اٹھے اور اتنی زور سے مجھے مارا، کہنے لگے بارش بھر کا ہے نہیں، ابھی سے میرا تیرا کہتا ہے، اور حضرت شیخ کے الفاظ ہیں یہ۔ تربیت یہ کی کہ میرا کہاں سے آیا، ہر چیز تو اللہ کی ہے، اللہ کی ہر چیز ہے۔ تو بڑوں کی تربیت ایسی ہوئی، تصور میں ہر وقت گٹی میں بٹھایا گیا، ہر کام اللہ سے ہونے والا ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان بھی اللہ پہ ویسا مضبوط بنا۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم بس محتاج بن گئے دوسری چیزوں کے، ہماری تربیتیں غلط ہونے لگی ہیں۔ پہلے کی مائیں اللہ کا، نبی کے واقعات سنا کے اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کرتی تھی، اور میں اپنی بہنوں سے بہت معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آج ہم نے اپنی اولاد
کی تربیت کی ہے تو ٹام اینڈ جیری کی کارٹون دکھا دکھا کر تربیت کی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ٹام اینڈ جیری مختلف قسم کے کارٹون کے میوزک سننے کے وہ عادی بن گئے. اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. حیدرآباد کی ایک ہوٹل میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا, کھانے کھانے ہم لوگ گئے تھے. میرا اپنا واقعہ کہہ رہا ہوں. تو ایک ایجوکیٹڈ طبقہ مسلمان آیا, جوڑا, پردے میں نہیں تھا لیکن سمجھ میں آ گیا کہ مسلمان ہیں. ہم لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے میری فیملی کے ساتھ, وہ دوسرے ٹیبل پہ آئے. چھوٹی گود میں ایک بچی تھی, زاروں قطار رو رہی تھی بچی. تو اب میرے حلیے کو دیکھ کر شاید ان لوگوں میں دینداری آ گئی ہوگی تھوڑی دیر کے واسطے. تو بچی رو رہی تھی, ماں نے دودھ کی شیشی بنائی اور دودھ پلانا چاہا لیکن بچی نے قبول نہیں کیا, منہ میں لے نہیں رہی تھی بچی. تو شوہر نامدار نے کہا کہ ذرا یاسین لگا دو. تو میں سب دیکھ رہا تھا یہ حالات. اب آپ اس پہ یہ فتویٰ مت لگائیے غیر خاتون کو کیوں دیکھ رہے تھے مفتی صاحب, گندگی نگاہوں سے بات چل رہی تھی سب. تو بہرحال میں دیکھ رہا تھا اور میں اپنی فیملی کو بتا رہا تھا کہ دیکھو حال کیا چل رہا. تو وہ انہوں نے کہا کہ ذرا یاسین لگا دو. تو محترمہ نے فون نکالا اور فون نکال کے یاسین لگایا. یاسین اگر بچی پہلے سے سنتی ہوتی تو یاسین اثر انداز ہوتی. وہ یاسین چلی, ایک رکوع ہوا, ماں نے پوری کوشش کی, بچی نے دودھ قبول نہیں کیا. تو اب بیچارے شوہر بڑے شان, بھئی بچی دودھ نہیں پی رہی. تو اب محترمہ نے کہا کہ میرے کو آپ ذرا خاموش رہیے, میرے کو معلوم ہے انہیں کیا ایسا پی تھی. دوسرا فون نکالا اور لگایا ٹام اینڈ جیری. 3, 4, 5, 6 مہینے کی بچی ہوگی, اسے ٹام اینڈ جیری کیا معلوم ہے, لیکن وہ سنتے سنتے میوزک ایسے کانوں میں پڑ گئی کہ جیسے ہی وہ فون لگایا اور وہ آواز کان سے ٹکرائی, بچی ایسا خاموش بیٹھی کہ گویا رونا تھا یا نہیں تھا. ماں نے دودھ کی شیشی دی, بچی وہ میوزک سنتی رہی, دودھ پیتی رہی, اور ہم لوگ اس کی چیخو پکار سے بچ کے اپنے کھانے پہ کانسپٹ کر کے بیٹھے رہے. یہ ماحول ہے ہماری تربیت کا اور یہ حقیقی ہے. گھر میں آئے, ماں یہ کہتی ہے پیڑا آ گیا, شرارت کرتا, لہذا کارٹون لگائے, بیٹھ دیے. رات دیر گئے تک ہمارے بچے کارٹونوں میں مبتلا ہیں. اور اب تو عالم یہ ہو گیا, یہ شیطانی ڈبہ ہر ایک کے گھروں کے اندر ہے. پہلے تو وہ ایک گھر میں تھا, ڈبہ تھا, ٹیبل پہ ہوتا تھا, ٹیبل سے جا کے دیوار پہ آیا, دیوار سے جا کے اسکرین بڑا ہوا. اب عالم یہ ہو گیا کہ اتنے موبائل پہ بچے عادی بن گئے موبائل کے. ماں یہ چاہتی ہے کہ مجھے پالنے کا, تربیت کرنے کا جھنجٹ نہ ہو, لہذا بچے کو کارٹون لگایا, دے دیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کارٹونوں میں مبتلا ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. ماں اپنے ڈرامے میں بیٹھی ہوئی ہے, بچے اپنے کارٹون میں بیٹھے ہوئے ہیں, والد صاحب فون میں فیس بک اور واٹس ایپ دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حقیقت ہے ہمارے اپنے گھروں کی. دن بھر ہم کام کرتے ہیں, باہر مصروفیات میں رہتے ہیں, گھر آئیں گے بھی تو فیملی کے لیے ٹائم دینے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بیوی چاہتی ہے اپنے شوہر سے کچھ بات کرے, کچھ حالات سنائے, اور یہ موصوف فون میں بیٹھے ہوئے, واٹس ایپ اور فیس بک دیکھتے ہوئے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, بیوی آگے بازو بیٹھتی ہے, پیار سے کچھ بات سنائے, کچھ حالات گھر کے سنائے. اجی ذرا سنیے, ہاں بولو, اجی ذرا سنیے, میں ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں, بولو جی سن رہا ہوں. ذہن پورا وہی ہے. عورت تو یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر کی نگاہ میرے اوپر پڑے, وہ کچھ انٹرسٹ لے, وہ میں کوئی اہم بات بولنا چاہتی ہوں, وہ میری طرف متوجہ تو ہو. لیکن فیس بک اور واٹس ایپ سے فرصت ہی کہاں ہے مجھے. کئی مرتبہ ایسا ہو گیا, وہ بیچاری بول دی, ہم نے سن لیا, اگلے 2, 3, 4 دن کے بعد بیوی یاد دلاتے, میں آپ کو بولی تھی نا. کب بولے؟ اجی جب بولی تھی نا. کیا ہے کہ میرے کو یاد نہیں. کیوں؟ میں اس میں تھا. شوہر صاحب اس میں مصروف, بیوی محترمہ کارٹونوں میں اور پاکستانی ڈراموں میں مصروف. اور ایسے ڈرامے اور کمبخت ڈرامے بنانے والے بھی ایسی جگہ لا کے اینڈنگ کرتے ہیں کہ اب عورتوں کو اگلا ایپیسوڈ دیکھے بغیر سکون نہیں ملتا. حقیقت یہی ہے, وہ بیچاری پریشان, اب اگلے دن کا انتظار. اور وہ کمبختے بھی اتنے ہوشیار ہیں کہ اس کا ریکیپ پھر دوبارہ دن میں بھی ڈالتے ہیں کہ رات میں اگر کسی ہماری بہن نے نہیں دیکھا تو آپ پریشان نہ ہو, دن کے 11 بجے بھی آپ دیکھ لیں.
ڈبل دوبارہ. یہ حال ہمارا چل رہا. اب بچوں کا کیا ہے؟ موبائل لیا, دکھایا, بٹھا دیا, بچے اپنے موبائل میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتلاؤں کہ اگر ہم اپنی اولاد کو آج کے وقت میں تربیت کے واسطے وقت نہیں دیں گے, کیا حالات پیش آ رہے ہیں. میں آپ کو بتلاؤں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے, حقیقی واقعہ میں کہہ رہا ہوں, میں کوئی ادھر ادھر کی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. ایک صاحب آئے, روتے ہوئے میرے پاس آئے, کہنے لگے مفتی صاحب مجھے آپ کا وقت چاہیے. میں نے کہا کہ بھائی کیا ہے مسئلہ؟ کہا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ آنا چاہتا ہوں اور تھوڑا آدھا پون گھنٹہ آپ کا وقت چاہیے. میں نے وقت دیا ان کو ایک دن کا. عشاء کے بعد وہ اپنی بیٹی اور اپنی اہلیہ کو لے کر آئے. بیٹی جس کی عمر بمشکل 12-13 سال ہے یا 14 سال, 9th میں پڑھتی ہے بچی. آگے میرے پاس بیٹھے, رونے لگے, زار و قطار رونے لگے. میں نے تسلی دی, بات کی, کیا مسئلہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ صاحب یہ میری بیٹی ہے, 9th کلاس میں پڑھتی ہے. میں جتنی کوشش کر سکتا تھا سمجھانے کی ساری کوششیں کر چکا ہوں. ڈرا کر, دھمکا کر, مار کر, ایموشنل بلیک میلنگ جتنی ہو سکتی تھی کر لیا. 3 مرتبہ میری بچی نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. 14 سال کی عمر ہے. عاجز ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں, کچھ اللہ رسول کا واسطہ دے کر میری بچی کو سمجھائیے. میں نے کہا بات کیا ہے؟ تو اب بات عرض کی انہوں نے کہ میری بچی 14 سال کی ہے, 9th کلاس میں پڑھتی ہے اور یہ کسی لڑکے کے عشق میں مبتلا ہے اور وہ لڑکا ہمارے سٹینڈرڈ کے موافق نہیں ہے. میں نے لاکھ اس کو سمجھایا, یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. 3 مرتبہ کو سوسائڈ کرنے کی کوشش کر لی. میری بچی اگر خدا نہ خواستہ ہاتھ سے چلی گئی تو میں کیا کروں؟ اللہ رسول کا واسطہ دے کر, کنونس کر کے, سمجھا کے, بات کر کے, کوشش کرنے کے بعد جب اگلوایا میں آخر وجہ کیا ہے, تو ماں باپ سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سنیے اس 14 سالہ لڑکی نے کیا کہا مجھ سے. کہا کہ مول صاحب میرے بابا ہیں, یہ میری مما ہیں. میرے بابا نے آج تک میری کوئی ایسی خواہش جو میں نے کی اور بابا نے اسے پوری نہ کی ہو, ایسا نہیں ہوا. جو میں بولی میرے بابا مجھے لا کر دیے. میری مما مجھے حد سے زیادہ چاہتی ہیں, مجھے ان کی چاہت سے کوئی انکار نہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی میرے رازدار نہیں ہے. میرے دل میں کوئی بات ہے, اسکول میں میرے لیے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, باہر مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو مجھے اپنے دل کی بات کس سے کہوں؟ نہ پرائیویسی میرے بابا سے ہے, نہ پرائیویسی میری ماں سے ہے. اس لیے مجبور ہو کر اسنیپ چیٹ کے ذریعے وہ ایک لڑکے سے میری فرینڈشپ ہوئی اور وہ اتنی بڑھ گئی کہ اب وہ میرے دل میں اتر گیا. اب میں سب کچھ چھوڑنے تیار ہوں لیکن اسے چھوڑنے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دل کے دکھڑے اور میری تکلیفوں میں ساتھ دینے والا وہ میرا دوست ہے. ماں کے پاس وقت نہیں, باپ کے پاس وقت نہیں. آج کے نیو جنریشن مصروف ہے فونوں کے اندر, آدھی رات تک وہ غیر غلط چیٹنگوں میں مبتلا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے, آنکھ کے ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیشتر وجہ جو اینک لگنے کی آج کل جنریشن میں ہے, اس کی بنیادی وجہ اندھیرے میں موبائل یوز کرنے کی وجہ سے ہے. اتنی فرصت مجھے نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کو کیا کر رہی ہے دیکھوں. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور بڑی پتھر کی لکیر کی بات ہے کہ اولاد کو سونے کا نوالا کھلاؤ, دشمن کی نگاہ سے دیکھو. ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے. آج اس پر کوئی عمل کرنے تیار نہیں ہے. کھلائیے, ضرور کھلائیے, اچھے سے اچھا کھلائیے, لیکن وہ نگاہ بھی تو رکھیے دشمن کی کہ آپ کی اولاد کہاں جا رہی ہے. تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ اور نبی اور شریعت پر عمل ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے اکابر نے کر کے بتلایا. جب محسوس کیا کہ بچے کا ذہن چل رہا ہے, باوجود اسکول والوں نے مکمل طور پر اینڈ تک, آخری تک ایجوکیشن فیس کو معاف کر دیا, لیکن جب ماں نے دیکھا تو ان سب کو چھوڑ دیا اور دینی مکتب کے
کے واسطے منتخب کر دیا. یہ تربیت کا ماحول ہونا چاہیے تھا. تو پھر کیسی تربیت؟ چھوٹے بچے کی زبان سے نکلا جو بظاہر لفظ کے اعتبار سے غلط نہیں تھا کہ فلاں انسان اس کا مالک ہے، ماں ناراض ہو گئی. مالک تو اللہ ہے، انسان کہاں سے ہو سکتا ہے؟ 3 دن بات نہیں کی. کہتے ہیں پھر ہمارے محلے میں ایک محترمہ تھی جن کی ہماری ماں بڑی عزت کرتی تھی. تو میں نے ان سے سفارش کرائی کہ اماں سے آپ سفارش کر دیجئے، مجھ سے ناراض ہیں، 3 دن سے مجھ سے بات نہیں کر رہی. انہوں نے آ کر سفارش کی، تب جا کے اماں راضی ہوئی. کہتے ہیں ہمیں دن وقت ٹلتا گیا. میں مکتب میں تقریر بھی کرتا تھا، تقریریں ہوتی تھی مکتب میں. تو کہتے ہیں مکتب میں تقریر کرتا رہا. میری اماں کو معلوم ہوا کہ میں مکتب میں تقریر کرتا ہوں. تو ایک مرتبہ میری امی نے مجھ سے کہا کہ عمر مجھے پتا چلا کہ تم مکتب میں تقریر کرتے ہو. میں نے کہا اماں رٹی رٹائی تقریر کرتا ہوں، وہاں رٹاتے ہیں اساتذہ، مول صاحب میں وہی کرتا ہوں. تو کہا مجھے بھی سناؤ. کہتے ہیں کہ میں نے رٹی رٹائی تقریر سنائی اماں کو. تو میری ماں بڑی خوش ہو گئی اور میری پیشانی پر میری اماں نے بوسہ دیا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا اور یوں فرمایا کہ بیٹا ایک بات میں تم سے کہتی ہوں، کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ آج تم 3 آدمی میں تقریر کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم 3 لاکھ کو تقریر کرو گے. بات تو آئی گئی ہو گئی، 3 لاکھ ان بیچاری خاتون کو کیا معلوم، لیکن ایک جذبے سے لفظ نکل گیا اور پھر اللہ نے وہ کر کے بتلایا. 3 نہیں 30 لاکھ کے مجمع کو حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ خطاب کیا کرتے تھے. ماں کی زبان سے جب لفظ نکلتا ہے تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس لفظ کی لاج رکھ لیتے ہیں. اسی لیے تو میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماؤں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو بددعا مت دو اور تم اپنی اولاد پر لعنت کے الفاظ نہ کہو. ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو جائے اور وہ لعنت اس پر لگ جائے اور پھر تمہارے بچے کا انتقال ہو جائے تو تم اپنا سر پیٹتی بیٹھ جاؤ. تیرے اوپر مٹھی پڑو، تیرے اوپر تیرے منہ میں مٹھی پڑو، تو ایسا ہو جائے تیرا جنازہ نکلے ویسا نکلے. یہ عورتوں کی زبان پہ جملے ہوتے ہیں غصہ آنے کے وقت. یہ جملے نہیں کہنے چاہیے. اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تیری رہنمائی کر دے، ایسے جملے استعمال کرنے چاہیے. میری ماں اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں بس ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. باتیں تو مجھے اور بھی سنانی تھی لیکن بس زیادہ سننا بھی وقت کے بعد دشوار کن ہوتا ہے. اس لیے ایک گزارش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس وقت کے ماحول میں ہوش کے ناخن لینے کی ہم کو بہت ضرورت ہے. حالات بہت سخت ہو رہے ہیں ملک کے، ہماری نسلیں بے دین ہو رہی ہیں، نسلوں سے ایمان نکل رہا ہے. خصوصیت کے ساتھ ہماری وہ جنریشن جو بلوغت کی عمر کو پہنچ رہی ہیں ان پر بہت خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. خاص طور پر بڑی لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ ماں کا گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے. عورت سدھرے گی گھر سدھرے گا، گھر سدھرے گا محلہ سدھرے گا، محلہ سدھرے گا معاشرہ سدھرے گا، معاشرہ اسی وقت سدھرے گا جب گھر کا ماحول درست ہوگا اور گھر کا ماحول صحیح ہوگا عورت کے صحیح ہونے کی وجہ سے. عورت چونکہ وزیر داخلہ ہے اور ملک چلتا ہے، حکومت چلتی ہے وزیر داخلہ سے. ہر حکومت کو آپ دیکھیے ہوم منسٹر اصل ہوتا ہے، مرد تو بیچارہ باہر کا ہے. اور یہ تقسیم میں نے نہیں کی، یہ تقسیم آپ نے نہیں کی، یہ تقسیم میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. حضرت فاطمہ کا جب نکاح ہوا اور اب حضور نے حضرت علی کے پاس حضرت فاطمہ کو لا کے چھوڑا تو حضور نے اس وقت جو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی کہ علی آج سے تم باہر کی ذمہ داری سنبھالو اور فاطمہ تم آج سے گھر کی ذمہ داری سنبھالو. عورت کو میرے آقا نے ہوم منسٹری کا درجہ دیا ہے اور پوری مملکت ہوم منسٹری سے چلتی ہے. اس لیے میری ماں میری بہنوں آپ کا بہت بڑا مقام
مقام ہیں، خدا کے لیے اپنے مقام کو سمجھیے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیجیے. جگہ جگہ محلہ محلہ، مسجد مسجد، مکتب اور منظم مکتب قائم کرنے کی آج کے دور میں ضرورت ہے. اور خصوصیت کے ساتھ بڑی بچیوں کی تعلیم کا، اسلامی تعلیم کا نظم ہونا، جہاں تربیت ان کی ہو، بہت سخت ضرورت ہے. ورنہ ہماری یہ بڑی بچیاں شادی کی عمروں کو پہنچ جائیں گی، ان کی شادیاں ہو جائیں گی، اگر ان کے پاس دین نہیں ہوگا تو ان کی نسلوں میں وہ ایمان کا شعور کیسے جگائیں گی؟ ابھی میرے عصر کے بعد ہمارے حضرت محترم عارف صاحب نے مجھے بتلایا کہ بہت فکر کے ساتھ یہاں بڑی بچیوں کا نظام بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس جانب توجہ کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ مجھے گلبرگے کی ایک رپورٹ دی گئی، الحمدللہ 400 سے زائد بچیاں وہاں پڑھ رہی ہیں، اور پھر عمر کمزور 8 سے 12 سال کی عمر کے دوران مؤمنہ کورس کرا دیا جاتا ہے. یہ ضرورت ہے، بچیوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، ہم اسکولوں کو بھیج تو رہے ہیں اپنی اولاد کو. میں آپ کو بتلاؤں کہ اس وقت جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے NEP کے نام سے، گوگل اٹھا کے دیکھیے، گوگل پہ NEP مار کے دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت ہماری حکومت نے نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام پہ کیا کچھ چیزیں داخل کی ہیں، اور وہ نافذ ہونے والی ہے ہمارے اپنے ملک پر. اسکولوں میں اگر یہ چیز نافذ ہو جائے گی اور ہمارے پاس منظم مکاتب قائم نہیں ہوں گے، منظم مکاتب جہاں ایمان عقیدے کی تعلیم نہیں ہوگی، تو پھر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کا وہ مقولہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری نسلیں صبح تو اسلام کی حالت میں اسکول جائیں گی، لیکن گھر آنے تک وہ ارتداد اور مرتد اور مشرک بن کے آئیں گی. اللہ نہ کرے یہ دور آ جائے. اس لیے بہت وقت کی نزاکت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت حساس دور ہے. اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کیجئے. ان علماء کی، ان مدارس کے ذمہ داروں کی اور ان دین کے خدام کا احسان مانیے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر ہماری نسلوں کے ایمان کی فکریں کر رہے ہیں. ورنہ خواہشات تو ہماری بھی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے واسطے ہم لوگوں نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا ہے. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ نیو جنریشن ہر ایک کے پاس ایمانی حرارت باقی رہے. میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں اس مدرسے کے تمام اساتذہ، حفاظ، خدمت کرنے والے ذمہ دار حضرات کو. اور ایک بات میں کھلے دل سے کہتا ہوں، بہت قابل مبارکباد ہیں اساتذہ اور مربی حضرات. اللہ کے فضل و کرم سے دین کی نسبت سے کئی جگہ مجھے جانے کا موقع ملتا ہے اور مل رہا ہے، لیکن ایک چیز جو میں نے یہاں دیکھی ہے، مجھے میری اپنے ناقص تجربے کے اعتبار سے بہت کم ایسی چیز نظر آئی. بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں آپ حضرات. کیا ہے میں آپ کو بتلاؤں. ایک ایسی سنت جو عام طور پر مردہ ہے، عام طور پر ختم ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وہ سنت جو ختم ہو گئی اور کوئی اس کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. وہ ایک مردہ سنت میں نے اس مدرسے میں دیکھی ہے. بہت قابل مبارکباد ہیں ذمہ دار حضرات بھی اور اساتذہ بھی، تربیت کرنے والے حضرات بھی. اور وہ کیا ہے؟ مصافح کرتے وقت دعا ہے، یغفر اللہ لنا ولکم. یہ دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسافہ کرے تو مسافہ کرنے والا یہ دعا پڑھے، یغفر اللہ لنا ولکم. میں اکثر مدارس میں جاتا ہوں، جلسوں میں جاتا ہوں، خانقاہ دیکھتا ہوں، بہت کم جگہ پہ دیکھنے میں آیا جو آج میں نے دیکھا کہ عصر کے بعد طلبہ نے مسافہ کیا تو ہر بچے کی زبان پہ یغفر اللہ لنا ولکم تھا. بڑی خوش آئند بات ہے. مجھے یقین ہے اللہ پاک ان طلبہ کو اتنا دین کا داعی بنائے گا کہ اللہ ان سے پورے علاقے کو دینی اعتبار سے منور کر دے گا انشاءاللہ العزیز. بس ضرورت ہے کہ آپ حضرات بھی ان کا بھرپور تعاون کریں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے وقت سے
20 منٹ میرا زیادہ ہو گیا، چونکہ حضرت والا کا حکم تھا اور حضرت کے حکم کو بھی مجھے پورا کرنا ضروری تھا، تو بیچ بیچ کا میں نے راستہ اختیار کر لیا، پورا ان کا بھی نہیں، پورا میرا بھی نہیں، درمیان میں کچھ باتیں آ گئی۔ اللہ پاک اپنے کرم سے جو باتیں بہتر ہوں ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ مدرسہ مدینۃ العلوم میں تعلیم کا جو نظام چل رہا ہے، عصر کے بعد بھی جو ہے اگر محلے کے بچے مکتب کی تعلیم کے لیے اگر آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے رمضان کے بعد عصر سے لے کے مغرب ان کے لیے بھی جو ہے انشاءاللہ مکتب کا منظم انتظام کیا گیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ داخلہ دلا سکتے ہیں۔ حضرت سے گزارش ہے کہ حضرت دعا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، قصوروں کو درگزر فرما۔ اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، اس مجمع میں آنے والے تمام بھائیوں اور بہنوں کی تمام ضرورتوں کی تکمیل فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ اور مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ، مدرسے کی خدمت کرنے والے ذمہ دار کمیٹی اور تمام تر خدمات کرنے والے ہر کارکن کو اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گیا نہیں مانگ سکے اپنے خاص کرم سے عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔